اب ہم چھٹا سپارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے ابھی میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، 5ویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے چھٹا پارہ کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، یعنی بری باتیں بیان کرنا اور اس کا اظہار کرنا اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کے اوپر ظلم ہو، زیادتی ہو، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ تو اس کا اظہار کرے گا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو اہم مضامین ہیں وہ یہود کے جرائم اور جو نصارہ کے عقائد ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے نصارہ کے عقیدہ تثلیث کا رد ہے۔ وہ کہتے تھے جی 3 جو ہے نا مل کے خدا ہیں، یا 3 خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، یا حضرت عیسیٰ اور مریم اور روح القدس۔ تو ان کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس طرح نہ کہیں۔ پھر جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ کو خدا ٹھہرانے والے؟ یعنی حضرت عیسیٰ سے جب پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیا پیچھے سے کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد قریبی برسا کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ النساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی برسا کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد اب سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حواری تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جس پہ کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوں اور وہ ہم کھائیں۔ تو اس حوالے سے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ تو اس میں بھی کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں جو مدنی صورتوں کا خاصہ ہے۔ اس میں ایک بڑی ہی اہم آیت آتی ہے اور اکثر مفسرین کے نزدیک وہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ تو اس حوالے سے اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ آیت آئی ہے، اس کو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا تھا، اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دے دیتے، یعنی اس دن ہم عید ڈکلیئر کرتے، اس دن عید منایا کرتے۔ تو اس کا جواب آپ نے کیا دیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، یعنی جمعے کے دن کو بھی مسلمانوں کی عید کہا گیا اور عرفہ کے دن بھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ہماری پہلی عید ہے۔ اس کے بعد جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے اہم اور بڑا ہی جو ہے نا ہمیں ہلا دینے والا اور سنجیدہ ہونے والا معاملہ ہے، وہ ہے عہد کی پاسداری۔ جیسے ہم نے کل بھی بیان کیا تھا کہ وعدہ پورا کرنا وہ کتنا اہم ہے، یہ ہم شاید بھول ہی چکے ہیں کہ وعدہ کر کے ہم مکر جاتے ہیں۔
تو یہ رویہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان کی ہے. اس صورت کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو عہد ہے جیسے عہد الست کی بات ہے، یا پھر انسان اور انسان کے درمیان ہو. اس کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے. کسی سے بھی وعدہ کریں اس کو پورا کریں یا وعدہ ہی نہ کریں. سمپل سی بات ہے. اگر آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ نہ کریں. اگر وعدہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں پھر پورا کریں. اس کے بعد حرام چیزوں کے حوالے سے بیان ہے. کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، فکر و نظر کا بھی اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے. مثلا حرام چیزیں کیا کیا ہیں؟ مردار ہے، مری ہوئی چیزیں، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. یعنی حرام چیزیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ جسم کو نقصان دیں تو وہی حرام ہے، یعنی فکر و نظر پہ بھی اثر پڑتا ہے، دین و اخلاق پہ نظر پڑتا ہے. یہ خونخوار درندے کیوں منع کیے گئے ہیں؟ جو بھی انسان چیز کھاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر بندے کے اوپر ہوتا ہے، جو چیز انسان کھاتا ہے یا جس جانور کا گوشت کھاتا ہے. تو اس وجہ سے ایسی چیزوں کو منع کیا گیا ہے جو ناپاک ہیں، گندی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اگر کوئی بندہ بھوک کی وجہ سے بہت مجبور ہو تو اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی اجازت ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ کا فضل، انعام اور احسان بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا، اور روحانی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر سکتے ہیں. لیکن اگر پانی نہ ہو تو وہ تیمم کی اجازت دی گئی ہے سورۃ المائدہ میں. اس کے بعد اسلامی شریعت کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اسلامی شریعت کتنی آسان ہے. ہمیں بعض اوقات ایسے لگتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں دین کتنا مشکل ہے، اسلامی شریعت کتنی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو آسان ہے. کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے. اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے. چنانچہ اس پارہ کے 6 رکوع میں فرمایا گیا ہے اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ انسان کو یہ نہیں کہتا کہ نہیں لازمی تم نے یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنا کر سکتے ہو وہ کرو. اس کے بعد یہود کی بزدلی، فتنہ، فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے. اور پھر اس کے بعد نصارہ کا عہد توڑنے کا بیان ہے. یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتلائے گئے ہیں. ان سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی. لیکن ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ان کی حرکتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، لیکن دعویٰ ان کا کیا تھا؟ باوجود یہ کہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، لیکن دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. اس دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو. اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر موت کی تمنا کرو نا، اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ کبھی تمنا نہیں کرتے موت کی، کیونکہ وہ دنیا کو بہت پسند کرتے ہیں. اب یہاں پہ پھر وہ واقعہ بیان آ گیا سورۃ المائدہ میں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی. لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر وہ عمالقہ قوم وہاں آباد تھی تو انہوں نے کہا کہ جب نکل جائیں گے نا تو پھر بھی ہم بھی آ جائیں گے. تو یہ واقعہ ہے جس پہ میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، آپ کو ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور ہم لڑیں گے، آپ جہاں کہیں گے ہم جائیں گے، ہر طاقت کے ساتھ لڑیں گے. اور انہوں نے کر کے دکھایا اور پھر دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے. تو صحابہ کرام کی شان کیا بات ہے. اس کے بعد حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی، تو حابیل کی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اس نے حسد کی وجہ سے پھر اس کو قتل کر دیا. اور حابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا گناہ، میرا گناہ سب لے کے تو جہنم میں جائے.
اور اسی وجہ سے یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یعنی دوسروں سے جیلس ہونا۔ اب یہودیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے اندر نبی آنا تھا تو یہ جو بنی اسماعیل سے کیوں آ گیا، ہم نہیں مانتے۔ یہ ایک بات ہے، ان کی کتابوں میں سارے دلائل موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس حوالے سے ہی، یعنی اس قصہ کی مناسبت سے، حابیل اور قابیل کے قصہ کی مناسبت سے، اللہ تعالیٰ نے پھر مزید جو ہے نا حکم دیا ہے کہ ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح چور کی سزا بیان کی گئی ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسے سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ اور یہ مشہور و معروف حدیث آپ روز سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت کا کیس آیا جس نے چوری کی تھی، تو آپ اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو لوگوں نے سفارش کی۔ وہ بنی مخزوم کی عورت تھی۔ بنی مخزوم ابو جہل کا قبیلہ تھا، بہت سٹرانگ تھا، خالد بن ولید بھی اس قبیلے سے، تو بہت طاقتور قبیلہ تھا، یعنی بنو ہاشم کا مقابلہ جو کرتا تھا وہ بنو مخزوم کرتا تھا ہر لحاظ سے، اور اسی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے نہیں کرتے تھے نا زیادہ۔ وہ کہتے تھے ہم تو ان کے مقابلے کے لوگ ہیں، ہم اگر مان لیا تو ہم تو ان کے نیچے لگ جائیں گے، یہ اصل ان کا مسئلہ تھا۔ تو اس نے چوری کر لی تو بڑی سفارشیں کی گئیں کہ نہ ہاتھ کاٹے، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا نا کہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، تو اس کا ہاتھ پھر کاٹا گیا تھا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ سزائیں جو ہیں، اسلام نے جو سزائیں دی ہیں، سزائیں بتائی ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور آج کے جاہل لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی وحشیانہ سزائیں، نعوذ باللہ۔ بھئی ایک دفعہ سزا دی جائے گی، آئندہ کوئی کرے گا ہی نہیں تو امن قائم ہو جائے گا، لیکن اگر سزائیں نہیں دو گے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر ہر کوئی بندہ دندناتا جو مرضی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت کا بیان ہے۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والے کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے، اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون میسر آ جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ اس کے بعد فسادیوں کا تذکرہ ہے کہ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے، اور وہ گروہ کون سے ہیں؟ منافقین اور یہود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یعنی منافقین، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں۔ پھر یہودیوں کے بارے میں حکم ہے، اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں، یعنی یہ جاسوسی بہت کرتے تھے۔ ان کا کام یہودیوں کا یہ ہوتا ہے ہمیشہ، یہ سیدھے فرنٹ پہ آگے نہیں لڑ سکتے، یہ جاسوسی کرنا، ادھر ادھر سے دیوار کے پیچھے سے، یعنی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی فرنٹ پہ آگے نہیں لڑیں گے، جاسوسی کریں گے۔ اس کے بعد نصارہ کی گمراہی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کی تعلیمات سے ہٹ کے اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا جو ہے نا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے کہ جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے، اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن میں نہ ہو۔ یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں پہلی ساری کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ بھی جو صحائف تھے، اس میں جو بھی انسان کی فلاح کی باتیں تھیں وہ ساری قرآن مجید میں وہ بھی آ گئی ہیں، اور نئی باتیں بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی وہ بھی آ گئی ہیں۔ تو قرآن مجید مہیمن ہے، یعنی حفاظت کرنے والا ہے ساری چیزوں کی، اور ساری کتاب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کے اندر موجود ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، یہ لیٹسٹ، اس میں ہر چیز جو ہے نا بہترین اور آخری جو فائنل تھی وہ پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے یہود و نصارہ سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے۔
کہ ان سے دوستی نہ لگاؤ کیونکہ وہ ملت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ کتنا واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں لگانی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے پینگیں بڑھاتے ہیں اور ان کے اشعاروں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان کا آپس میں اتنا شدید اختلاف تھا اور ہے بھی، لیکن آج دیکھیں یہ کیسے اکٹھے ہو گئے، یعنی ایکسٹریم ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں، حرامی بچہ جس کو کہتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں، لیکن آپ متحد ہیں۔ پہلے ان کی بڑی جنگیں ہوتی رہی ہیں، بڑا ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کرتے رہے ہیں۔ کفار سے دوستی کیوں منع کی گئی ہے؟ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو مرتد ہونے کا بھی خطرہ رہے گا، اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ جو بندہ مرتد ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ آیت ہے، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ٹھہرایا اور دین میں بہت غلو کیا۔ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہاں بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، یعنی وہ یہ تین چیزیں نہیں کرتے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، ورنہ ان پر بھی ویسے ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان کی ہے۔ جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے، تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، یعنی جن لوگوں کو منع کیا پھر انہی کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، منع نہیں ہوتے تو چلو پھر اکٹھے ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں، ذرا گپ شپ لگاتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک جیسے ہی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان پر لعنت کی، یہودیوں کے اوپر۔ اس کے بعد مسلمانوں کے سخت ترین دشمنوں کا بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آخری آیت میں۔ آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعویٰ پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہے؟ سخت یہودی اور مشرک۔ آج کون ہے؟ آج بھی یہی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کتنا سچا ہے۔ آج بھی ہمارے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہ انڈیا، یہ مشرک، اور یہ یہودی، یہ اسرائیل۔ آپ دیکھ لیں
کون سا ایسا موقع جس وقت یہ دونوں مل کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے اور مل کے حملہ نہیں کرنے کی کوشش کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا منہ توڑ دیتا ہے تو وہ نہیں کرتے؟ بڑے بڑے ایسے موقع ہیں. ابھی آپ کا جو ہوا تھا 2 سال پہلے جب انڈیا نے حملہ کیا تھا، تو اس پہ کیا ہوا ہے؟ اس پہ اسرائیل بھی ان کے ساتھ شامل تھا. بعض کہتے ہیں ان کا بھی پکڑا گیا تھا جو پائلٹ تھا. البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے. بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں. باقی جو بچتے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں. صحیح نصرانیت کہیں نظر نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے قریب یا نرم گوشہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن آج کل کے جو عیسائی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو یہودیوں کے قبضے میں ہیں، تو اس وجہ سے ان پہ اپلائی نہیں ہوتی یہ بات. یہ ہمارا 6 پارہ مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں جو ہم نے